ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की आबादी में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा होता चला जा रहा है। क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं कि इस आबादी को कंट्रोल किया जाए? साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद एक खातून और बच्चे की जो सेहत है वो किस कदर अहमियत की हामिल है, और बच्चों के दौरान मुनासिब वक्फा कितना होना चाहिए, कितना इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम डायरेक्टर नूर सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी डॉक्टर सीमा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। और साथ ही साथ हमारे साथ मैनेजर टेक्निकल सर्विसेज नूर सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी हमना राव हमारे साथ मौजूद हैं। हमना, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगी। नूर फाउंडेशन इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है आबादी को कंट्रोल करने में, बट पीपल वुड वांट टू नो कि किस तरह से नूर फाउंडेशन काम कर रहा है, ये प्रोजेक्ट है क्या, और इसके आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से भी लोगों के लिए बताइएगा। देखेंगे नूर सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी जो है एक ज़ैली इदारा है नूर फाउंडेशन नूर FMS सिस्टम का। ये बहुत मुख्तलिफ मौज़ूआत पे रिसर्च करता है, जिसमें माँ और बच्चे की सेहत में काम करता है, एजुकेशन के लिए काम करता है, और फिर हम डिफरेंट रिसर्चेस करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड करते हैं। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया है USAID के साथ मिलके, जो कि हमें 2018 में हमारे पास आया। और उसमें प्रोजेक्ट में ये था कि जो हमारी नौजवान बच्चियां जो हैं, मेरी नौजवान बच्चियां जिनकी उम्र जो है 15 से 24 साल तक की है, उनमें वो आगाही नहीं है फैमिली प्लानिंग की और माँ और प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखने की, जिसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। ठीक है, क्योंकि बात यह है कि उन लोग बच्चियों तक जो हमारी माएँ होती हैं या सासें होती हैं उन तक पहुँचने नहीं देते हैं लेडी हेल्थ वर्कर। अब हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम पाकिस्तान में चल रहा है, जो कि है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग। उसमें के मुताबिक लेडी हेल्थ वर्कर्स हमारे रूरल एरियाज़ में काम कर रही हैं, और तकरीबन 1 लाख लेडी हेल्थ वर्कर्स काम करती हैं। हमने इसमें जो सेहत का IRMNCH का प्रोग्राम है, उनको हमने उनके साथ मिलके, उन्होंने हमें इजाज़त दी, तो हमने लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ मिलके लाहौर के एक डिस्ट्रिक्ट एक टाउन नश्तर टाउन में ये प्रोग्राम शुरू किया। अच्छा, ये फरमाइए, मतलब ये जो है माए, आपने कहा कि उन तक लेडी हेल्थ विजिटर्स की उन तक रसाई नहीं है, जिसकी वजह से गड़बड़ होती है, तो ये रुकावट क्या है? और अगर ये रसाई हो जाए, जैसे पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल बनाएंगी ना आप, कि पूरे मुल्क के लिए 1 लाख आपने कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स हमारी काम कर रही हैं, वो उन्हीं कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। हाँ। लेकिन फिर भी उन लोगों को उन नौजवान लड़कियों तक पहुंचने नहीं दिया जाता, जिसमें माएँ हमारी सास वगैरह जो उनकी है वो नहीं आने देती उन तक। ये रुकावट वो है। मैं थोड़ा सा ऐड कर सकूं, बेसिकली हमने फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए थे इन यंग लड़कियों की फैमिलीज़ के साथ, इनकी कम्युनिटीज़ के साथ। हमने इनसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि लड़की को कब शादी किस उम्र में होनी चाहिए, बच्चा किस उम्र में पैदा करना चाहिए। तो उसमें हमें ये फैक्ट्स रिवील हुए थे कि क्लियरली इवन हस्बैंड्स भी ये कहते हैं कि जितनी जल्दी शादी हो, और औरतें किस काम के लिए सिवाय बच्चा पैदा करने के लिए, और मदर इन लॉज कहती हैं जितनी जल्दी शादी होगी अच्छी बात है, उतनी यंग एज में वो जितने बच्चे पैदा कर लेगी उतना ही उसके लिए अच्छा है। इवन कम्युनिटी, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे भी, जैसे वहाँ पर रूरल एरियाज़ में कोई चौधरीज होते हैं, इस तरह की इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ होती हैं, उनसे भी हमने पूछा, और वो भी यही कहती थी कि औरत के लिए यही अच्छा है जितनी जल्दी वो बच्चे पैदा करे, क्योंकि यही उसका, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक मिथ भी पाया जाता है ना कि अगर औरत की या लड़की की उम्र थोड़ी 30 से अबव चली जाती है तो शायद वो बच्चे पैदा करने में उसको मुश्किलात आएंगी। देखिए, ये तो ओवरऑल एक मिथ है, लेकिन देखे ना, जो मेन उम्र है एक औरत की बच्चे पैदा करने की, वो 15 साल 15 ईयर टू 49 ईयर्स है। ठीक है, तो जो हमारा मेन जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है कि कितनी ख्वातीन शादीशुदा यूज़ कर रही हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो सिर्फ हमारी 35% है। ठीक है, जबकि ईरान का मुल्क देख लें 75% है, बांग्लादेश का हमसे ज़्यादा है, वो 50% में जा रहा है। इसकी रीज़न ये है 35% की कि अवेयरनेस नहीं है, या अवेयरनेस नहीं, उन लड़कियों में जिनके लिए की तरफ हमें जाना चाहिए, 15 से 24 साल की लड़कियां, मैरिड वुमेन, उनकी तरफ हम सासें जाने नहीं देती। वो लेडी हेल्थ वर्कर को वहीं रोक लेते हैं कि नहीं जी अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी तो कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। तो शादी के बाद उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना कि चलो एक बच्चा पैदा कर लिया, उसके बाद आपने स्पेसिंग कितनी रखनी है, कम से कम 3 साल की स्पेसिंग होनी चाहिए, ताकि माँ अपनी सेहत को भी बेहतर कर सके। हरमीत कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी हरमीत। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह हमारी मैडम ने बात की कि हम इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास जाते हैं, मसाजिद में भी उलमा किराम के पास भी जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि इन्फ्लुएंशियल लोग और उलमा किराम जो है वो एक बहुत अच्छा किरदार इसमें अदा कर सकते हैं।
لیکن یہاں پہ بھی معاملہ فلاپ ہے. اگر میں ہیلتھ ورکر کی بات کروں تو گراؤنڈ پہ میں رپورٹنگ کرتا ہوں تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہماری ہیلتھ ورکرز ہیں, جتنے ہاسپٹلز میں گیا ہوں, جہاں جہاں سینٹر بنے وہاں پہ گیا ہوں, تو وہ ڈیوٹیاں جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. وہاں وہ خواتین جس طرح اس پروجیکٹ کو بینظیر بھٹو صاحبہ لے کے گئی تھی اٹھا کے اور کافی کام کیا گیا تھا, اسی طرح اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے. تو آپ کیا سجیشن دیں گی کہ اس پہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیا چائنا کے اس ماڈل کو اپنانا چاہیے, بنگلہ دیش کے کہ بھیا اگر 3-4 بچے ہو گئے تو بھیا آپ کے یہ چیزیں جو بجلی ہے یہ کاٹ دیں گے, یا گیس ہے یا یہ سسٹم, تو کیا یہ طریقہ حکومت کو اپنانا چاہیے؟ آپ کیا کہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب. اس لیے ہم نے جب یہ پروجیکٹ شروع کیا تو لیڈی ہیلتھ ورکر کے ساتھ ہمارا یہ تھا کہ ہم کمیونٹی میں سے لوگوں کو لے کے لیڈی ہیلتھ ورکر کے ساتھ اٹیچ کر دیں تاکہ وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں ان کے پروگرام میں. آپ کو پتہ ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز ہمارے یہاں بے انتہا کام کر رہی ہیں, بے انتہا ٹاسک ہیں. پولیو کا مسئلہ ہوتا ہے تو پولیو میں چلی جاتی ہیں, ڈینگی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ڈینگی میں چلی جاتی ہیں. ان کا مین مقصد جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ہے وہ یہ ہے کہ آگاہی دیں ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں اور فیملی پلاننگ کے بارے میں. اس کے ساتھ ہمارے پروجیکٹ کا یہ تھا کہ ہم نے کمیونٹیز میں سے لوگ لے کے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو کہا کہ اپنی مرضی کے لوگ چن لیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. انہوں نے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ میسیجز جو ان کے کاؤنسلنگ جو فیملی پلاننگ کی جو میسیجز ہیں وہ ان لوگوں میں پہنچانا ہے. اگر دیکھیں نا, اگر ایک خاندان میں لیڈی ہیلتھ ورکر کو جانے نہیں دیتے لیکن اس کے آس پاس کی ہمسائی ہے کوئی جو کہ اس کی پہنچ وہاں تک پہنچا سکتی ہے, تو ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکر کو یہ سکھایا کہ اپنے جو میسیجز ہیں وہ ان ہمسائی کو سکھائیں, اپنے ساتھ والنٹیئرز کو لگائیں اور وہ میسیجز اس گھر میں جا کے ان کو پہنچائیں. یہاں پر ہمارے یہاں پر مطلب سوشل سسٹم کو دیکھیں تو طبقات ہیں کہ میڈیوکرز ہیں, ایلیٹ ہیں. یہ جو یہ مسئلہ زیادہ آ رہا ہے 18 to 24 ایئرس, ساسیں یہاں تک پہنچنے نہیں دیتی بہوؤں تک, یہ مسئلہ کس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ کیا یہ متوسط طبقہ ہے, کیا یہ بلو پاورٹی لائن گزار رہے ہیں, یا یہ بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ؟ نہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ میں اتنا مسئلہ نہیں, پاورٹی کی جو ہے وہاں پہ زیادہ ہے یہ مسئلہ. ٹھیک ہے, ہاں جی, لوور مڈل کلاس. اور پاکستان کی پاپولیشن بھی 70% رورل اس میں ہے تو آف کورس, اور جو ہمارا بھی سارا ایریا تھا اس لیے ہم نے رورل ایریا سلیکٹ کیا تھا کیونکہ وہاں پر ہی پرابلم زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, نشتر ٹاؤن میں نشتر ٹاؤن. اچھا, یہ جو آپ کا یہ پروجیکٹ ہے یہ اسی طریقے سے کام کر رہا ہے کہ کمیونٹی سے ہی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو لیا, پھر وہی جو ہیں وہ ڈفرینٹ علاقوں میں جا کے کاؤنسلنگ کریں گی. بیسیکلی اس پروجیکٹ کا یہ مقصد ہے. جی, بیسکلی جو IRMNCH ڈپارٹمنٹ ہے جو بیسکلی لیڈی ہیلتھ ورکرز کے پروگرام کو دیکھ رہا ہے, ادھر سے ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکرز اور LHS جو ان کی سپروائزرز ہیں ان کو لیا, اور ان LHS نے اپنے ساتھ والنٹیئرز اٹیچ کی, عورتیں جو ان کو ان کے کام میں مدد کریں گی بغیر کسی انسینٹیو کے. تو ان کو ہم والنٹیئرز کا نام دیتے ہیں, اور پھر ان والنٹیئرز نے آگے LHW کے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آبادی کیونکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, اور ابھی 22 کروڑ آبادی ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ اور عرصے میں یہ 50% تک اس میں اضافہ ہوگا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ یہ آبادی والا مطلب بچوں کے بڑھنے کی جو شرح ہے وہ ہم دیکھتے ہیں لوور مڈل کلاس میں زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر اویئرنیس نہیں ہے. اس کے لیے جو آپ کا جو پروجیکٹ ہے یہ کیا کام کر رہا ہے؟ یہ پروجیکٹ اسی لیے کام کرے کہ ہم نے کہا کمیونٹی میں سے والنٹیئرز لیے جو کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ اٹیچ کیے, وہ والنٹیئر جو کہ ان کے گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں, جن پہ وہ اتنا اعتماد کرتے ہیں, ان کے خاندان والے یا اس کی ساس اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ وہ اگر بچی سے بات کریں گی تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ہمارا مین مقصد والنٹیئرز لینے کا یہی تھا کہ ایک تو لیڈی ہیلتھ ورکرز کو وہ ہیلپ آؤٹ کریں, اور یہ جو کاؤنسلنگ ہے, جو میسیجز ہیں وہ بار بار اس گھر میں دوبارہ پہنچائیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا مین مقصد ہے. ٹھیک ہے, ہم نا آپ یہ بتاؤ کہ مطلب یہ جو ساری صورتحال ہے جتنا آپ نے مطلب دیکھا ہے, تو آپ کے خیال میں لیڈی ہیلتھ وزٹرز کے علاوہ کوئی ورکرز کے علاوہ اور بھی کوئی طریقہ کار ہے جس کو اپنایا جائے, جس کی بنیاد کے اوپر ہو, ٹیلی ویژن کو استعمال کیا جائے, میڈیا کو استعمال کیا جائے, جو پبلک سروس کیمپینز ہیں گورنمنٹ جو چلاتی ہے ان میں بہتری کی ضرورت ہے؟ کیا مطلب یا ایجوکیشن میں شروع سے لایا جائے کچھ؟ جی جی, دیکھیں جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کیڈر ہے وہ اس وقت واحد کیڈر ہے پاکستان میں جس کی ڈور ٹو ڈور ایکسیس ہے. اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر, کوئی بھی اور ایسا کیڈر نہیں ہے جو لوگوں کے گھر تک جاتا ہے. دوسرا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے, جب بھی لیڈی ہیلتھ ورکرز ہمیں یہ بتاتی تھی کہ ہم ان کو جا کے بتاتے ہیں لوگوں کو, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو پیسے مل رہے ہیں اس لیے آپ ہمیں یہ سب کچھ بتا رہے ہو, آپ کو تو اس میں اپنا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ نے بچے, مطلب اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے, جو بچہ آ رہا ہے اپنی قسمت ساتھ لے کر آ رہا ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم آپ
آپ کو ہمارے بچوں سے کیا پرابلم ہے. لیکن بیسکلی کانسیپٹ یہی تھا کہ دیکھیں کمیونٹی کے اندر مسکنسیپشنز ہیں. اگر ہم کمیونٹی کی ہی لوگوں کو اٹھائیں گے اور ان کمیونٹی کے لوگوں کو ہیلپ کریں گے تو شاید پرابلم زیادہ سالو ہو جائے. اور یہ جو والنٹیئرس تھی کوئی باہر سے نہیں آئی, اسی کمیونٹی کی عورتیں, کوئی بھی کوئی بڑی عورت, کوئی بھی ینگ عورت. آپ نے ایریاز کس طرح سے ٹارگیٹ کیے ہیں, کون کون سے ایریاز میں یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں along with volunteers یہ جا رہی ہیں؟ مطلب کیونکہ ابھی میرے خیال میں یہ آپ کا پروجیکٹ پورے لاہور میں ایکسپینڈ نہیں کیا, ہمارے صرف ایک ٹاؤن نشتر ٹاؤن میں ہوا ہے, وہاں کے 14 رورل ایریاز میں. لیکن آپ کا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اتنا اچھے ہمارے پاس ریزلٹس آئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو امپلیمنٹ کریں تھرو آؤٹ پنجاب. کوئی بات چیت چل رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ؟ جی بالکل چل رہی ہے. آج کل وہ ہماری مین ٹیکنیکل ایڈوائزر آئی ہیں. مطلب اپنی سراؤنڈنگس میں دیکھوں یا میرے گھر میں جو میڈز وغیرہ آتی ہیں ان کی ایکسیس لیڈی ہیلتھ ورکرز سے بالکل نہیں ہوتی. آج کل تو لیڈی ہیلتھ ورکرز ویسے بھی ڈور ٹو ڈور نہیں جاتی, مجھے تو نہیں نظر آتی. ہم اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں, بریک پہ پہلے چلی دو. ہاں پہلے ایک بریک کو شامل کرتے ہیں, ابھی ہم شو میں کرتے ہیں, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ واٹس دا ایکچوئل ریزن کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہمیں آج کل اپنی سوسائٹی میں کیوں نظر نہیں آتی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آبادی کو کنٹرول کیا جائے, اس کے لیے نور فاؤنڈیشن کیا کردار ادا کر رہا ہے. ڈاکٹر سیما اور ہمنا ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. ڈاکٹر سیما, جس طرح سے ہم ڈسکس کر رہے تھے بریک میں بھی کہ ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خواتین کو فیملی پلاننگ کے بارے میں گائیڈ کرے, لیکن اگر ہم اپنی سراؤنڈنگس میں نظر دورائیں تو آج کل ہمیں لیڈی ہیلتھ ورکرز یہ ڈیوٹی پرفارم کرتی نظر نہیں آتی. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورسز بہت کم ہیں. ہمارے پاس لوگوں کی کمی ہے صحت کے اس میں سینٹر میں, تو صحت کی وجہ سے انہی لوگوں کو جو ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں انہی کو ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل اگر پولیو کی مہم چل رہی ہے تو وہی ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز پولیو میں بھی کام کریں گی. اگر اسی طرح اگر ڈینگی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو وہ اس میں بھی کام کریں گی. اس کی وجہ سے وہ جو ان کا اصل کام ہے نا اسے تھوڑا سا ہٹ گئی ہیں, لیکن ان میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورسز کی بہت کمی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے. اتنی آبادی ہے اور ہیومن ریسورس کی کمی نہیں دیکھیں نا, نہیں ہیومن وہ دیکھیں نا صحت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو وہ اتنے لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس. اب دیکھیں نا گائیڈ کر سکیں, اور دیکھیں نا اب آپ کو پتا ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکر کو ویسے رکھا گیا تھا, وہ کہتی ہیں کہ ہمیں پرماننٹ کریں, ہمیں جاب پیسے دیں, تو گورنمنٹ اتنے پیسے کہاں سے دے گی؟ ٹھیک ہے, خواتین کو کس طریقے سے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بچوں کے درمیان مناسب وقفہ رکھیں, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں خواتین کو گائیڈ کرنا بہت مشکل کام ہے. ہاں جی, جو ہماری والنٹیئرس تھیں جو یہ ان کو میسج دیتی تھی لیڈی ہیلتھ ورکر کے بہاف پہ, وہ ان کو یہی بتاتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ بچوں میں وقفہ کریں گی تو بچوں کی صحت اچھی ہوگی, آپ کی صحت اچھی ہوگی. اور ان کو مختلف سٹوریز اپنی سراؤنڈنگ میں سے سناتی تھی کہ دیکھیں وہ یہ والی مدر ہے, وہ وقفہ نہیں کری, اس وجہ سے ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. آپ بھی خوش ہوگے, آپ کے بچے بھی خوش رہیں گے, آپ کی فیملی بھی ٹھیک رہے گی, آپ کی بھی صحت اچھی رہے گی, اور جتنی بھی فیملی ہوگی آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم ان کو بچے پیدا کرنے سے نہیں منع کریں, صرف یہ کہ ایک پراپر گیپ لے کے بچے پیدا کریں. یہ میسج ان کو ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ساتھ والنٹیئرس لیڈی ہیلتھ ورکرز کے بہاف پہ سمجھاتی تھی. اور اس کا اچھا پازیٹیو رزلٹ. جی بالکل, ہم نے ایک سروے کیا بعد میں انہی والنٹیئرس کے ساتھ, 500 والنٹیئرس کے ساتھ ہم نے سروے کیا, جس میں ہمیں ایکچولی پتہ چلا کہ واقعی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ان سے بہت سے فائدہ ہوا ہے. بہت سی اسٹوریز ہمیں پتہ چلی. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو ایک خاتون تھی, میں بھی فیلڈ میں جاتی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں والنٹیئر کر رہی ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تو وقفے کے بہت سخت خلاف تھی. میں تو یہی کہتی ہوں کہ جو روح اس دنیا میں آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آ رہی ہے, لیکن میری اپنی سب سے بڑی بیٹی تھی, ہم نے بھی اس کو یہ کہا کہ جلدی جلدی بچے پیدا کرو تاکہ تم پھر ایک ساتھ ان کو بڑا کر لینا اور اس طرح کی چیزیں. لیکن چوتھے بچے کی دفعہ ان کی بچی کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی بیٹی جو صرف 28 سال کی تھی اس کا انتقال ہو گیا. یعنی ان کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ایسا ہوا جس کی بیس پر وہ اس میدان میں آ گئے. تو وہ یہ کہہ رہی ہے. اچھا, ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے, سوالات بہت زیادہ ہیں. آپ کو اس پروجیکٹ میں کیا کیا چیلنجز جو ہیں وہ درپیش آئے؟ چیلنجز مینلی ہمیں کیا جی مینلی تو یہ تھا کہ لیڈی ہیلتھ ورکر سب سے پہلے تیار نہیں تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی انسینٹیو یا کوئی بھی فائدے کے بغیر کوئی بھی عورت ہمارے ساتھ کیوں کام کرے گی. اور ہمیں بھی یہی تھا, اسی لیے ہم نے یہ ٹیسٹ کیا تھا, اور اس ٹیسٹ کے بعد ہی ہم آپ کے ساتھ رزلٹ شیئر کر رہے ہیں. پہلا تو یہی تھا, لیکن آف کورس جب فیلڈ میں گئے اور ہم فیلڈ میں گئے تو 6 مہینے کے پیریڈ میں 900 عورتوں نے ہمارے ساتھ والنٹیئر کیا. ڈفرنٹ ٹائم پیریڈ میں, کوئی 1 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے, لیکن 900 عورتیں ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں اٹیچ تھیں ایز والنٹیئر. اور ابھی
تک आपने इस प्रोजेक्ट से क्या गेन किया? सबसे बड़ा गेन ये है कि देखें आप कम्युनिटी को मोबिलाइज करें, कम्युनिटी को इस्तेमाल करें कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स के लिए। और सबसे बड़ी बात कि लेडी हेल्थ वर्कर्स को पहचानें। हमारे सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी में कितना बड़ा केडर मौजूद है जो लोगों को पता ही नहीं ना, आमतौर पर उनको पोलियो वर्कर के तौर पे जानते हैं, LHW का बहुत कम लोगों को पता है। आप LHW को और उसकी सर्विसेज के बारे में जानें। तीसरी बात यही है कि देखिए माँ और बच्चे के जो वो उनको मैसेज दे रही थी, वो मैसेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो गैप है वो आप लाजमी करें, बच्चे की सेहत के लिए, माँ की सेहत के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर सीमा आपकी तरफ आऊँगी, ये सवाल पूछूंगी कि आप ये जो प्रोजेक्ट आपने नूर फाउंडेशन के तहत स्टार्ट किया है, इसका आप फ्यूचर कैसा देख रही हैं? इसका फ्यूचर यही हम देख रहे हैं कि हमारी आजकल हेल्थ डिपार्टमेंट से बात चल रही है और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत IRMNCH का जो प्रोजेक्ट है, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वो हमारे साथ इम्प्लीमेंटेशन में इस पे करेंगे। हरमीत से जरा बात कर लें। जी हरमीत, बात तो वैसे मैं इनसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपने पंजाब की बात की, तो क्या पंजाब के अलावा पूरे पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट के हवाले से गवर्नमेंट के साथ, वफाक के साथ भी बातचीत हो रही है? नहीं, अभी तो हमारी जो हो रही है तो पंजाब गवर्नमेंट के साथ हो रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि पूरा पाकिस्तान हमारा है, तो पूरे अभी पाकिस्तान तक में ये जो प्रोजेक्ट है ये निश्तर टाउन में इस पर काम हो रहा है, लेकिन आपका इरादा ये है कि पूरे पंजाब में में करें और इंशाल्लाह अगर ये कामयाब होता है तो अल्टीमेटली पूरे पाकिस्तान में इसको एक्सपेंड किया जाए, बहुत जबरदस्त आप लोग काम कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला, हम आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।